آپ نے حضرت مولا علی کی جو کنیت ہے ابو تراب، اس کے بارے میں تو واقعہ آپ کی کتابوں میں موجود ہوگا، وہ آپ کو یاد ہوگا، بالکل سنا ہوگا آپ موجود ہے، بالکل موجود ہے. اس میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے زہرا سلام اللہ علیہ کو بالکل اذیت و آزار نہیں پہنچائی ہے، بالکل نہیں پہنچے. نے؟ اس اچھا، میں نہیں واقع وہ واضح ناراض طور کیوں پر ہے. ہو گئے تھے؟ ہاں، وہ ناراض کیوں ہو گئے؟ ناراض کیوں ہو گئے تھے؟ کون ناراض ہو گئے تھے؟ کیونکہ ایک وہ منافق نے ان سے جھوٹ بولا تھا کہ امیر المؤمنین ہمارے ہاں جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے وہ علل الشرائع میں جو حدیث ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں پتہ. جی جی دکھاؤں میں آپ کو؟ جی، یہ بھی دکھا دیں، اور ساتھ وہ جو ابو جہل کے ساتھ ہے نکاح، ابو جہل کی جو وہی بیٹی ہے، ہے ان وہی کو واقعہ نکاح ہے کا نا، وہی پیغام واقعہ ہے بھائی صاحب، وہی واقعہ ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں ایک منٹ میں ادھر ایک وہ علل الشرائع لے کے آؤں. ایک منٹ میرے لے محترم لے جناب، ناظرین. یہ شیعوں کی جو کہ حدیث ہمیں ہے اس فون کر کے مسئلے میں وہ یہ مطلب ہے. لے کے دے دیں تو یہ کافی لمبی حدیث ہے شیخ صاحب، اس کو اچھی طرح سے سن لیں. یہ کتاب ہے علل الشرائع لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ. علل الشرائع شیخ صدوق رحمہ اللہ کی چاپ کہاں کی؟ چاپ ایران کی ہے بھائی. یہ ناشر کا نام بھی نہیں لکھا ہے یہاں پہ. ناشر کا نام ہی نہیں ہے بھائی کہ ناشر کون ہے، کس نے پرنٹ کیا ہے. ہو سکتا ہے پیچھے ہو، پیچھے بھی نہیں لکھا جی. علل الشرائع. بہرحال بعض کتابوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل پبلشر کون ہے نام ہی نہیں لکھا جی. یہ صفحہ نمبر 147 ہے. العلة التي من اجلها دفنت فاطمة علیہ السلام باللیل ولم تدفن بالنہار. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کیوں رات کو ان کا دفن ہوا ہے، دن میں ان کو دفن نہیں ہوا. ایک طویل حدیث ہے، میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے. اچھا، یہاں پر اس حدیث میں یہ ہے کہ ایک شخص آیا. اچھا، اس کا واقعہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہ جاء شقی من الاشقیاء، ایک شقی اشقیاء میں سے ایک بہت ہی بدبخت انسان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اما علمت ان علی علیہ السلام قد خطب بنت ابی جہل، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ علی علیہ السلام نے ابو جہل کی بیٹی سے رشتہ مانگا، کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے. اچھا، فقال حقا ما تقول، یہ حق ہے؟ اس نے کہا کہ حقا ما اقول 3 مرات، 3 دفعہ اس نے کہا کہ جی ہاں یہ حق ہے. تو اس بات پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی. جب اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہیں تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے. گھر میں وہ نہیں ہے تو وہ مسجد میں جا کر تراب پہ سوئے. یہ حدیث طویل ہے، میں پورا نہیں پڑھتا، عربی میں بہت ٹائم لگے گا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی کا آئے کہ بی بی سلام اللہ سے پوچھا کیا ہے؟ پوچھا کہ بھئی آپ کے چچا کے لڑکے نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا تیار رکھا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ آئے مسجد میں، دیکھا کہ علی علیہ السلام اس پہ سو رہے ہیں، تراب پہ سو رہے ہیں، مٹی پہ سو رہے ہیں. تو ان کو اپنے پیروں سے جگایا، کہا کہ اے ابو تراب اٹھ جائیے آپ. اچھا، تو پھر انہوں نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ فما دعاک الی ما صنعت، آپ نے کیوں ابو جہل کی بیٹی سے رشتہ مانگنے کی مانگا؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا والذی، فقال علی علیہ السلام والذی بعثک بالحق نبیا ما کان منی مما بلغها شیء ولا حدثت بها نفسی، اللہ کی قسم یہ جو خبر ان تک پہنچا ہے یہ میں نے نہیں کیا، میں نے ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ نہیں مانگا ہے، اور نہ یہ کبھی میرے فکر میں رہا ہے. اس نے جس نے یہ غلط بیانی سے کام لیا، بی بی سلام اللہ علیہ کو بولا وہ کوئی جھوٹا آدمی، اس نے بولا شقی من الاشقیاء. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ آپ نے کام نہیں کہ کسی نے جھوٹ بولا. وصدقت ففرحت فاطمہ بذلك وتبسمت حتى رؤي ثغرها. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خوش ہو گئیں اور انہوں نے تبسم کیا، مسکرائے، یہاں تک کہ ان کے دندان مبارک، ان کے دانت مبارک نظر آئے کہ وہ مسکرا رہی ہیں. تو یہ اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے ان کو اذیت نہیں پہنچایا تھا، وہ ایک جھوٹے آدمی نے وہاں پہ رپورٹ دی تھی غلط. صحیح ہے. آپ نے حضرت مولا علی کی جو کنیت ہے ابو تراب، اس کے بارے میں تو واقعہ آپ کی کتابوں میں موجود ہوگا، وہ آپ کو یاد ہوگا، بالکل سنا ہوگا. موجود ہے، بالکل موجود ہے. اس میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے زہرا سلام اللہ علیہ کو بالکل اذیت و آزار نہیں پہنچائی ہے، بالکل نہیں پہنچے. اس میں نہیں واقع وہ واضح ناراض طور کیوں پر ہو ہے. گئے تھے؟ ہاں، وہ ناراض کیوں ہو گئے؟ ناراض کیوں ہو گئے تھے؟ کون ناراض ہو گئے تھے؟ کیونکہ ایک وہ منافق نے ان سے جھوٹ بولا تھا کہ امیر المؤمنین ہمارے ہاں جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے وہ علل الشرائع میں جو حدیث ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں پتہ. جی جی دکھاؤں میں آپ کو؟
جی یہ بھی دکھا دیں، اور ساتھ وہ جو ابو جہل کے ساتھ ہے نکاح، ابو جہل کی جو وہی بیٹی ہے، ہے وہی اس کو واقعہ نکاح ہے کا نا، وہی پیغام واقعہ ہے بھائی صاحب، وہی واقعہ ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں ایک منٹ میں ادھر ایک وہ علل الشرائع لے کے آؤں، ایک منٹ. میرے محترم نہیں ناظرین، یہ شیعوں کی جو حدیث ہے اس مسئلے میں وہ یہ ہے. یہ کافی لمبی حدیث ہے شیخ صاحب، اس کو اچھی طرح سے سن لیں. یہ کتاب ہے علل الشرائع لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ. علل الشرائع شیخ صدوق رحمہ اللہ کی چاپ کہاں کی؟ چاپ ایران کی ہے بھائی. یہ ناشر کا نام بھی نہیں لکھا ہے یہاں پہ. ناشر کا نام ہی نہیں ہے بھائی کہ ناشر کون ہے، کس نے پرنٹ کیا ہے. ہو سکتا ہے پیچھے ہو، پیچھے بھی نہیں لکھا جی علل الشرائع. بہرحال بعض کتابوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل پبلشر کون ہے نام ہی نہیں لکھا جی. یہ صفحہ نمبر 147 ہے. العلة التي من اجلها دفنت فاطمة علیہ السلام باللیل ولم تدفن بالنہار. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کیوں رات کو ان کا دفن ہوا ہے، دن میں ان کو دفن نہیں ہوا. ایک طویل حدیث ہے، میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے. اچھا، یہاں پر اس حدیث میں یہ ہے کہ ایک شخص آیا. اچھا، اس کا واقعہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہ جاء شقی من الاشقیاء، ایک شقی اشقیاء میں سے ایک بہت ہی بدبخت انسان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اما علمت ان علی علیہ السلام قد خطب بنت ابی جہل، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ علی علیہ السلام نے ابو جہل کی بیٹی سے رشتہ مانگا، کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے. اچھا، فقال حقا ما تقول، یہ حق ہے. اس نے کہا کہ حقا ما اقول 3 مرات، 3 دفعہ اس نے کہا کہ جی ہاں یہ حق ہے. تو اس بات پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی. جب اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہیں تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے ہیں. گھر میں وہ نہیں ہے تو وہ مسجد میں جا کر تراب پہ سوئے. یہ حدیث طویل ہے، میں پورا نہیں پڑھتا، عربی میں بہت ٹائم لگے گا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ بی بی سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ بھئی آپ کے چچا کے لڑکے نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا تیار رکھا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ آئے مسجد میں، دیکھا کہ علی علیہ السلام اس پہ سو رہے ہیں، تراب پہ سو رہے ہیں، مٹی پہ سو رہے ہیں. تو ان کو اپنے پیروں سے جگایا، کہا کہ اے ابو تراب اٹھ جائیے آپ. اچھا، تو پھر انہوں نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ فما دعاک الی ما صنعت، آپ نے کیوں ابو جہل کی بیٹی سے رشتہ مانگا ہے؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا والذی، فقال علی علیہ السلام والذی بعثک بالحق نبیا ما کان منی مما بلغها شیء ولا حدثت بها نفسی، اللہ کی قسم یہ جو خبر ان تک پہنچا ہے یہ میں نے نہیں کیا، میں نے ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ نہیں مانگا اور نہ یہ کبھی میرے فکر میں رہا ہے. جس نے یہ غلط بیانی سے کام لیا، بی بی سلام اللہ علیہ کو بولا وہ کوئی جھوٹا آدمی، اس نے بولا شقی من الاشقیاء. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ آپ نے کام نہیں کہ کسی نے جھوٹ بولا. وصدقت ففرحت فاطمہ بذلك وتبسمت حتى رؤي ثغرها، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خوش ہو گئیں اور انہوں نے تبسم کیا، مسکرائے، یہاں تک کہ ان کے دندان مبارک، ان کے دانت مبارک نظر آئے کہ وہ مسکرا رہی ہیں. تو یہ اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے ان کو اذیت نہیں پہنچایا تھا، وہ ایک جھوٹے آدمی نے وہاں پہ رپورٹ دی تھی غلط. صحیح ہے.